بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو تاریک دلوں کو نور ایمان سے منور فرماتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں پیور اسلامک انفو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم زیڈ ڈار۔ ناظرین گرامی، ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنے اس چینل پر ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مکمل معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، یقیناً آپ پہلے بھی غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علم رکھتے ہوں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسے فیکٹس اینڈ فگرز یعنی ایسے حقائق اور اعداد و شمار شیئر کریں گے جن سے یقیناً آپ پہلے ناواقف ہوں گے اور آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند بنیادی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور سب سے اہم چیز غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن ہجری کے اعتبار سے فہرست آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ کس سن میں کتنے غزوات واقع ہوئے اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پلیز ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں، اور ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہے، اس پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ یہ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بذات خود تشریف لے کے گئے ہوں۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہو، کیونکہ بہت سارے غزوات ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کی نوبت نہیں آئی اور حضور علیہ السلام کی پیش قدمی کی اطلاع پا کر کافر بھاگ جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت کب ملی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور جو بھی حلقہ اسلام میں آتا تو اس کو بھی مختلف طرح کی سختیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن کرتے کرتے مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا گیا، اور مسلمان چاہتے تھے کہ کم از کم اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھائیں اور اپنی حفاظت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی، لیکن کافروں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیا اور ہر طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ تو 12 صفر المظفر 2 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دفاعی جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی اور یہ کس صورت میں ہے؟ جی تو ناظرین، جہاد کی اجازت کے حوالے سے سب سے پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 39 نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے تو انہیں بھی جنگ کی اجازت ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل تعداد کتنی ہے؟ جی تو ناظرین، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل تعداد 27 ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 27 غزوات میں سے کتنے غزوات میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان باقاعدہ لڑائی بھی ہوئی اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جی تو ناظرین، 27 غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 9 غزوات ایسے ہیں جن میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان باقاعدہ لڑائی بھی ہوئی،
باقی تمام غزوات میں جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی اور بغیر لڑائی کے ہی مقاصد حاصل ہوتے رہے۔ جن 9 غزوات میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان باقاعدہ لڑائی ہوئی ان کے نام یہ ہیں: غزوہ بدر سن 2 ہجری، غزوہ احد سن 3 ہجری، غزوہ احزاب 5 ہجری، غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری، غزوہ بنو المصطلق 5 ہجری، غزوہ خیبر 7 ہجری، غزوہ فتح مکہ 8 ہجری، غزوہ حنین 8 ہجری اور غزوہ طائف 8 ہجری۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام غزوات میں شہادت پانے والے مسلمانوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جی تو جناب، تمام غزوات میں شہادت پانے والے مسلمانوں کی کل تعداد 259 ہے۔ اسی طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام غزوات میں قتل ہونے والے کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ تمام غزوات میں قتل ہونے والے کافروں کی تعداد 759 ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت 12 صفر المظفر 2 ہجری کو عطا کی گئی اور غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ 2 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک جاری رہا۔ ناظرین گرامی، کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے اور سب سے آخری غزوے کا نام کیا ہے اور یہ کس کس سن میں واقع ہوئے؟ یہ تو ناظرین، اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے غزوے کا نام ہے غزوہ ابوا اور اس کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے اور یہ 2 ہجری میں واقع ہوا۔ اور اسلامی تاریخ کے سب سے آخری غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک، یہ 9 ہجری میں واقع ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس سن میں کتنے غزوات ہوئے اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ 2 ہجری سے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا۔ سب سے زیادہ غزوات بھی 2 ہجری میں ہوئے، ان کی تعداد 8 ہے اور ان کے نام یہ ہیں: غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ ذی العشیرہ، غزوہ بدر اولی، غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بنو سلیم، غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ سویق۔ 3 ہجری میں ہونے والے غزوات کی کل تعداد 4 ہے اور ان کے نام یہ ہیں: غزوہ ذی امر، غزوہ بحران، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد۔ 4 ہجری میں 3 غزوات ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: غزوہ بنو نذیر، غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ بدر ثانیہ، اسے غزوہ بدر الاخری بھی کہا جاتا ہے۔ 5 ہجری میں کل 4 غزوات ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بنو المصطلق، غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ۔ 6 ہجری میں 3 غزوات ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: غزوہ بنو لحیان، غزوہ ذی قرد اور غزوہ حدیبیہ۔ 7 ہجری میں صرف ایک غزوہ ہوا، اس کا نام ہے غزوہ خیبر۔ 8 ہجری میں 3 غزوات ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا آخری غزوہ 9 ہجری میں ہوا اور اس کا نام ہے غزوہ تبوک۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ 2 اور مہمات ایسی ہیں جن کو بعض مورخین نے غزوات میں شامل کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے عمرۃ القضاء، یہ 7 ہجری میں ہوا، اور سریہ موتا، چونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ توجہ شامل تھی تو اس لیے بعض مورخین نے اسے بھی غزوات میں شامل کیا ہے۔ یہ سن 8 ہجری میں واقع ہوا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بنیادی معلومات اور سن ہجری کے اعتبار سے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہرست۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔